آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے بڑی مشہور ہے، بار بار آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جن اور انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ اس نے کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی۔ ایک تنکا بنایا ہو یا پانی کا ایک قطرہ بنایا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اس کا مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے، بغیر کام کے کوئی چیز اس نے بنائی نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے، جس کام کے لیے بنائی جاتی ہے، وہ چیز اگر کام نہ کرے تو پھر اس کو اچھی کرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے اس کے میکینک کے پاس کوئی بھیج دیا جاتا ہے، اور جب میکینک بھی کہے گا کہ یہ تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، تو آخر میں اسے بھنگار میں پھینک دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو ہماری عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنوں کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا مقصد حیات، ہمارا جیون دھے اگر کچھ ہے تو رب تبارک تعالیٰ کی اطاعت، اس کی فرما برداری ہے۔ اب عبادت کو سمجھنا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کس چیز کا نام ہے، بندگی کس چیز کا نام ہے۔ تو عبادت بزرگوں، دوستوں، کوئی ایک طریقے کا نام اسلام میں نہیں ہے، کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے، ایک پرکار کا نام نہیں ہے۔ الگ الگ طریقے سے ہمارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ عبادت کرایا کرتا ہے۔ سب سے اچھی عبادت، بہتر عبادت، سفر عبادت نماز ہے۔ نماز کے اندر بندہ کیا کرتا ہے؟ پاکی کی حالت میں وضو بنا کر، پاک لباس میں، پاک جگہ پہ کھڑا ہو کر، قبلہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قومہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، قاعدہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایکسرسائز ہے۔ ارے بھائی، ہم سبحان ربی الاعلیٰ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں تو نہ چلے، ہم سبحان ربی العظیم سوتے سوتے پڑھ لیے تو نہ چلے، ہم اتحیات بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں تو نہ چلے۔ کیوں قاعدے میں اتحیات بٹھا پڑھاتا ہے؟ کیوں رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھاتا ہے؟ کیوں سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھاتا ہے؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ساری جو ادائے نماز کی ہے، وہ ادائے ایسی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے۔ اللہ کے ایسے بندے ہیں، ایسی ایک جماعت ہے اس نے پیدا کی ہے کہ جس کو اس نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، جس کو رب نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ایسی ایک جماعت جس کو ملائکہ، فرشتے کہتے ہیں، اور فرشتوں کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں میں نے تم کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن فرشتے جتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت جن کے اوپر فرض کیا گیا ہے وہ نہیں کرتے۔ فرشتے اور جیسی طریقے سے فرشتے عبادت کرتے ہیں اس طریقے سے بھی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کی ہے تب سے قیام میں کھڑی ہے، آج تک رکوع میں نہیں گئی۔ ایک جماعت ایسی ہے کہ جب سے پیدا کی ہے تب سے رکوع میں ہے، وہ قومہ میں نہیں گئی۔ ایک جماعت جب سے پیدا کی ہے سجدے میں ہے، انہوں نے آج تک سر نہیں اٹھایا ہے۔ ایک جماعت قاعدے میں بیٹھی ہے، آج تک کے بیٹھی ہے، سلام نہیں پھیرا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، جن پر نماز فرض نہیں ہے، میرے بزرگ اور دوستوں ذرا سوچو، اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور وہ نوری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز نہیں دی، وہ کون سی ہے؟
کہ جسم دیا ہے نفس نہیں دیا. فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہے، تو نفس نہیں ہونے کی بنا پر نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، نہ ان میں مرد ہے نہ عورت ہے. فرشتے ایک ایسی نوری مخلوق ہے کہ نفس سے پاک ہے، صرف نور سے بنے ہوئے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کام کے لیے مقرر کیا ہے اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں، اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو جو قیام میں کھڑے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا ان کا قیام پسند آیا، بس تم قیام میں رہو. جو رکوع میں گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کو ان کی رکوع پسند آیا، تم رکوع میں رہو. جو سجدے میں گئے ہیں رب تبارک تعالیٰ کو ان کا سجدہ پسند آیا، وہ آج تک سجدے میں ہیں، صبح قیامت تک کے رہیں گے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ فرشتے نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن کسی ایک کی بھی نماز مکمل نہیں ہے. نماز مکمل کب ہوتی ہے کہ بھئی بندے نے نیت کر لی اور قیام میں کھڑا ہو گیا، قیام کے بعد رکوع کرے، قوما کرے، سجدہ کرے، جلسہ کرے، قاعدہ کرے، سلام پھیرائے گا، تب اس کی نماز مکمل ہوتی ہے. اے نوری مخلوق، اے نوری مخلوق، تو جب سے بھی ہے تب سے تیری نماز مکمل نہیں. ارے اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو. اے امت محمدیہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نماز دی ہے وہ مکمل نماز دی ہے، مکمل نماز دی ہے. جو فرشتوں کو نصیب نہیں ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو عطا کر دی گئی ہے. اللہ کو جو ادا پسند آئی فرشتوں کی، میرے بزرگ دوستوں، وہ ادا والی نماز دینے کے لیے میرے بزرگ اور دوستوں، دیکھو روزے کا حکم دھرتی پر آیا، حج کا حکم دھرتی پر آیا ہے نا، زکوٰۃ دینے کا حکم دھرتی پر آیا، اور نماز دینی تو نبی کو اوپر بلایا. قیمتی چیز روبرو دی جاتی ہے، قیمتی چیز ہینڈ ٹو ہینڈ دی جاتی ہے. جب نماز کا تحفہ دینا تھا تو اپنے محبوب کو معراج کا بہانہ بنایا اور اتنی بڑی نعمت عطا کر دی. میرے بزرگ اور دوستوں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں تو عبادت اس کو کہتے ہیں کہ جو ادا رب کو پسند آ جائے وہ ادا بندوں کے لیے بندگی بن جاتی ہے. بندہ نماز میں کھڑا ہو گیا رب کے سامنے، رب اس کے سامنے اور رب کے سامنے، اور اسی کو نماز کہتے ہیں. نماز کے اندر بندے کا دل جھکنا چاہیے. سجدے میں سر جھکتا ہے، دل نہ جھکے تو نماز نہیں ہوتی. تو جھکائے، سر کو جھکائے، اپنے دل کو بھی جھکا دے، اپنے سب کچھ کو جھکا دے. تو نے کمر بھی جھکا دی تھی، اپنے سر پیشانی کو زمین پہ رکھ دی، تو دل کو ادھر مت رکھ، ورنہ تکبر پیدا ہوگا، گھمنڈ پیدا ہوگا، ابھیمان پیدا ہوگا. یہ ابھیمان پیدا نہ ہو بندے کے دل میں. رب تعالیٰ نے ہم کو سجدے کا حکم دیا ہے. دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، طرح طرح کے لوگ عبادتیں کرتے ہیں. کوئی اتنا ہاتھ جھکا کے عبادت کر لیتا ہے، کوئی یوں کر کے عبادت کر لیتا ہے. لیکن قربان جائیے، اسلام کی یہ شان ہے، مسلمانوں کی یہ پہچان ہے بزرگوں اور دوستوں، کہ دنیا کا ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے پہچانا جاتا ہوگا، لیکن مسلمان کو پہچاننا ہو تو آپ کون سی چیز تلاش کرو گے؟ آپ ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، الگ الگ ملک کے لوگ آتے ہیں، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی جاپان کا ہے، کوئی جرمنی کا ہے، کوئی آسٹریلیا کا ہے، کوئی عراق کا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی سعودی کا ہے، طرح طرح کے لوگ ہیں. اب مسلمان کا چہرہ ہوگا تو آپ پہچان لو گے کہ مسلمان ہے. داڑھی ہوگی، ٹوپی ہوگی، پہچان لو گے کہ کبھی پاکستان کا ہے، افغانستان کا ہے، عراق کا ہے. لیکن کوئی سوٹ بوٹ کے اندر ہو، اس کو آپ کیسے پہچانو گے؟ لیکن وہی کوٹ سوٹ بوٹ والا
نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے سب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم یہ چوکس کہہ دیں گے دعوے کے ساتھ کہ بندہ مسلمان ہے، بندہ مسلمان ہے، اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ ایسی عبادت دوسرے کسی مذہب سے ملتی نہیں ہے۔ ارے حج تمہاری یاترا اور جاترا سے ملتی ہے، تسبیح بھی ہم پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی مالا پھراتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی گیتا اور رامائن پڑھتے ہیں، میرے بزرگ اور دوستوں ہم روزے رکھتے ہیں، وہ بھی اپواس کرتے ہیں۔ ساری عبادتیں دوسرے مذہب کی عبادتوں سے ملتی ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی مذہب سے نہیں ملتی، کسی نہیں۔ مومن کی پہچان اس کی نماز ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، تو ایسی قیمتی چیز اللہ نے اپنے حبیب کو روبرو دی اور یہ کہا کہ ایک مکمل چیز دیتا ہوں اے محبوب جو آج تک کے فرشتوں کو نہیں ملی، تمہاری امت کو بخشش کر دی جاتی ہے۔ نماز کتنی بڑی چیز ہے، تو ادائے ملائکہ کا نام نماز ہے۔ اور فرشتوں کو تو ہم نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا کہ رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، توبہ کیسے کرتے ہیں، تو نہ فرشتوں کو جس نے نماز پڑھتے دیکھا وہ ذات اللہ کے حبیب مصطفیٰ علیہ رحمت کی ہے۔ نماز ہم کیسے پڑھیں؟ صحابہ نے پوچھا تو حضور نے یہ فرمایا جیسے میں پڑھوں ویسے پڑھو، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ کہہ دیا ہوتا کہ فرشتے پڑھتے ہیں ایسا پڑھو، تو ہم نے تو فرشتے کہاں دیکھے ہیں میرے بزرگ دوستوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ایک پہلی یہ عبادت ہے نماز۔ اب روزہ جو ہے الحمدللہ رمضان المبارک سے آئی شاری ہے، 13واں روزہ ہے، اس کی کیا شان بیان کی جائے بزرگ اور دوستوں۔ آپ نے سحری کر لی، روزے کی نیت کر لی، کھانا پینا چھوڑ دیا، بروبر شہوت دور کر دی تھی، آپ نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، اپنی خواہشات کو ترک کر دی، پورا دن عبادت میں آپ لگ گئے، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، کاروبار کچھ بھی کرتے ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں ہو تو پورا دن 14 گھنٹے کا روزہ ہے، 14 گھنٹے آپ روزگار ہیں، ایک مسلسل عبادت، ایک سلم عبادت، اس کے اندر تک کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، خواہشات کو ترک کر دینا ہے۔ اب نماز سے بالکل یہ الگ ہے، اس کا طریقہ اور نماز کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ نماز بھی عبادت ہے اور روزہ بھی عبادت ہے۔ اب روزہ بھی عبادت ہے، آپ دیکھو گے تو حج کیا ہے؟ حج ایک سفر ہے، ایک سفر ہے، اور اس پہ سفر کی تکلیفیں برداشت کرنی ہے، وقت پہ نماز ادا کرنی ہے، 5 دن مینا پہ جا کے رکنا ہے، سفر بھی عبادت ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اب یہ ساری عبادت ایک جیسی نہیں ہے۔ نماز سے کوئی دوسری عبادت نہیں ملتی، روزے کے ساتھ دوسری کوئی عبادت نہیں ملتی، حج کے ساتھ کوئی دوسری عبادت نہیں ملتی۔ زکوٰۃ دینا، مال کا حساب کر کے 2.5% اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں کو دے دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اسلام میں ایک طریقے کا نام عبادت نہیں ہے۔ جو ادا، جو کام اللہ کو پسند آ گیا اس کا نام عبادت ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ اور اس کے کرنے سے یہ 5 ہم پر فرض ہے، یہ ادا کرنے سے صرف اللہ کا ہی حق ادا نہیں ہوتا، بندوں کے بھی حق ادا ہو جاتے ہیں، بندوں کے بھی حق ادا ہو جاتے ہیں۔ آپس میں محبت اور اخوت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر ایکتا پیدا ہوتی ہے۔ یہ نماز میرے بزرگ دوستوں مردوں کے اوپر جماعت کے ساتھ فرض اس لیے ہے کہ نماز بندہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، کھیت میں بھی پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، اپنی دکان میں، مکان میں، فیکٹری میں کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جماعت پڑھنے اس پہ واجب کر دیے ہے۔ اور اس لیے کہ تو جماعت کے ساتھ پڑھ، کندھے سے کندھا ملا کے پڑھ،
جب مل کے بندے سب مل کے جب نماز پڑھتے ہیں اور ایک کو آگے امام بنا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ تم سب مل کے رہو اور تمہاری جماعت میں سے کسی ایک کو اپنا لیڈر چنو، اپنا پٹیل بناؤ، اپنا آگیوان بناؤ، اپنا سردار بناؤ، اور وہ جو جس طریقے سے کہے وہ پیچھے والوں سب کو کرنا ہے۔ نماز یہ سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی کام ہو، وہ سب مل کے رہے اور پٹیل، آگیوان، سردار، لیڈر، نیتا، امام اور بن ایک ہو اور اسی کی اطاعت کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جیسے نماز کے اندر جب امام رکوع میں جاتا ہے تب مقتدی امام رکوع میں جاتا ہے، جب امام سجدے میں جاتا ہے جب مقتدی سجدے میں جاتا ہے، جب امام سلام پھیرتا ہے تب مقتدی سلام پھراتا ہے۔ جیسے تم نماز کے اندر امام کی اتباع کرتے ہو، اگر دنیا میں خوشحال رہنا ہے تو بس اسی سے سبق سیکھ لو کہ اپنا ایسا ایک لائق نیتا پسند کر لو اور جو وہ کہے اس کے اشارے پر چلو، تمہارے اندر ایکتا قائم رہے گی، اللہ اس سے راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جماعت سے راضی رہتا ہے۔ بے شمار فائدے ہیں، ابھی کتنے بیان کیے جائیں۔ اللہ کو وہ چیز پسند آتی ہے جس میں کرنے میں ہم کو دنیا کا بھی فائدہ ہے، ہم کو دین کا بھی فائدہ ہے، ہم کو دین کا بھی فائدہ ہے۔ آپ زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ دے دو، جو اس کے حقدار ہیں ان کا حق ادا ہو جائے گا، بھوکے کو کھانا مل جائے گا، ننگے کو کپڑا مل جائے گا، پیاسے کو پانی مل جائے گا، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے گی، مریض کو دوا مل جائے گی، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جب ضرورت پوری ہو جائے گی تو تمہارے حق میں دعا کرے گا، بد دعا نہیں کرے گا، وہ تمہارے حق میں دعا کرے گا۔ اور اپنے آپس میں رشتے داروں کے اندر جو بھی اس کے لائق ہے انہیں پہلے ادا کرو، زکوٰۃ انہیں پہلے دے دو، جو قریبی رشتے دار ہے۔ اب زکوٰۃ میں رشتے دار میں آپ کس کو دو گے؟ کس کو دو گے؟ باپ بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ باپ کروڑ پتی ہے، بیٹا روڑ پتی ہے، بیٹے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھانے کے بعد دوسرا کھانے کا ٹائم بھی اس کے پاس نہیں ہے، باپ کے پاس کروڑ روپے ہے، بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے۔ بیٹا باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتے۔ دادا کو، پردادا کو، نانا کو، نانی کو، بیٹے کو، پوتے کو، نواسے کو، نواسی کو، ہم جس کی اولاد ہیں اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو ہماری اولاد ہے اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، چاچا کو دے سکتے ہیں، ماموں پھوپھڑ کو دے، سائڈ والوں کو دے سکتے ہیں۔ جس نسل میں ہم آئے، اوپر والے کو، دادا کو، پردادا کو، جتنی بھی بیڑیاں ہوں اس میں ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ اس طریقے سے ہماری اولاد میں جو ہو ہم اس کو بھی نہیں دے سکتے، سائڈ والوں کو دو۔ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہ کرا؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو بزرگ اور دوستوں، اس کے اوپر غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ قریبی رشتہ ہے، محبت ہے۔ باپ بیٹے کو دے دے گا زکوٰۃ تو کیا دنیا والے کہیں گے کہ اس نے تو اس کے بیٹے کا بھلا کرا، اس نے تو اس کے باپ کا بھلا کرا، اس نے اس کے دادا کا بھلا کرا، اس نے اس کے پوتے کا بھلا کرا۔ رب تعالیٰ کا قانون اور نظام مصطفیٰ تو دیکھیے، نظام مصطفیٰ تو دیکھیے کہ گھر والے کتنے بھی تنگدست کیوں نہ ہو انہیں مت دو، سائڈ والوں کو دو، بازو والوں کو دو، اور وہ خوش رہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، سادات کو بھی مت دو، اہل بیت کو بھی مت دو، آل رسول۔ میرے بزرگ دوستوں، ان کو بھی زکوٰۃ مت دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کہا ہے؟ سیدوں پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے لینی۔ زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دولت کا میل کہا ہے۔ تمہارا جو پیسہ ہے اس کو پاک اور صاف کرنا ہے تو زکوٰۃ دے دو، تمہاری دولت پاک ہو جائے گی۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہبکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دی جائے، پاک اور ستھرا کر دیا جائے۔ تو یہ میرے محبوب، آپ بھی پاک اور ستھرے ہو، آپ کی آل بھی پاک اور ستھری ہے، تمہاری آل اور پاک کے لیے کچرا اور میل جائز نہیں ہے، میل جائز نہیں ہے۔ انہیں اگر دینا ہے تو سادات کو بخشش دو، تحفہ دو، ضرورت مند ہے، غریب ہے تو اس کی مدد کرو، لیکن زکوٰۃ سے نہیں۔ تو یہ جو نظام مصطفیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، عبادت کا طریقہ، اور الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ عبادت کر رہا ہے۔ عبادت کوئی ایک ادا کا نام نہیں ہے، جو کام سے دنیا میں بھی انسان کو فائدہ پہنچے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچے، اس کا نام عبادت ہے۔ ارے یہاں تو کبھی کھانا عبادت ہے تو کبھی بھوکے رہنا عبادت ہے، کبھی چلنا عبادت ہے تو کبھی سو جانا عبادت ہے، کبھی بیٹھنا عبادت ہے تو کبھی دوڑنا عبادت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، کبھی پڑھنا عبادت ہے تو کبھی چپ رہنا عبادت ہے۔ امام کے پیچھے تو مت پڑھ، امام کے پیچھے تجھے کچھ پڑھنا نہیں ہے، چپ رہے، الحمد بھی نہ پڑھ، پیچھے کی صورت بھی مت پڑھ، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تجھے چپ رہنا ہے۔ ارے چپ رہا تو عبادت، اور بول دیا تو گئی، دیکھو تو صحیح۔ ارے امام کے پیچھے ہم بھی الحمد پڑھے تو کیا ہوتا ہے، اللہ کا تو کلام ہے، پر نہیں، تو عبادت کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے۔ کہیں چلنا عبادت ہے، کہیں دوڑنا عبادت ہے۔ طواف کعبہ میں 3 چکر دوڑنے کے ہوتے ہیں، باقی کے چکر چلنے کے ہوتے ہیں۔ یہ طواف چلنا ہے، چلنا عبادت ہے، اور رمل کرنا یعنی دوڑنا عبادت ہے، اور میدان عرفات میں رک جانا عبادت ہے، رک جانا عبادت ہے۔ روزے میں بھوکے رہنا عبادت ہے، روزے کی حالت میں، روزے میں، اور عید کے دن کھانا عبادت ہے۔ عید کا روزہ حرام، عید کا روزہ حرام۔ ارے آج کھا لے، آج پی لے، مولا کہتا ہے کہ آج میں مہمان ہوں، تو میرا مہمان ہے۔ آج کے دن تیرے سامنے جو آئے گا وہ میرے طرف سے، حالانکہ روز اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، لیکن یہ خصوصی اعلان ہے اس کا۔ بزرگوں اور دوستوں، دیکھو کبھی جاگنا عبادت ہے، کبھی سو جانا عبادت ہے۔ مگر مبارک راتوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ نہیں، معراج کی رات میں، شب برات کی رات میں لوگ جاگے، وہاں جاگنا عبادت ہے۔ اب ایک بڑی رات آ رہی ہے، لیلۃ القدر کی رات، اس میں بھی جاگنا عبادت ہے۔ اور آخری 10 دنوں کے اندر رمضان کے معتکف اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف میں وہ عبادت کرتا ہے۔ عبادت کی نیت سے ہی اعتکاف کیا جائے، مسجد کے اندر کے حصے میں اعتکاف کیا جائے، اور بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ ایک قدم بغیر ضرورت کے، ایک پاؤں یا دونوں پاؤں باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بات نہ کرے، شرعی ضرورت کے بغیر باہر نکلنا اس کے لیے منع ہے۔ عبادت کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، دینی کتابیں پڑھتا رہے، ارے تقریر کرتا رہے، تقریر سنتا رہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اور تھک جائے تو سو جائے، اس کے لیے سونا عبادت ہے۔ معتکف سو جائے تو کتنے گھنٹے سو رہے گا، اس کا سونا عبادت ہوتا ہے۔ تو کہیں جاگنا عبادت، کہیں سونا عبادت، کہیں بولنا عبادت، کہیں چپ رہنا عبادت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سچی اچھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، مولا تعالیٰ اس مقصد کے اندر ہمیں کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔